بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ ان تینوں حروف کو اس لیے اکٹھے کمپائل کیا گیا ہے کیونکہ ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن ث اور ذال جو ہیں یہ دونوں مرقق یعنی کہ لائٹ حروف ہیں، اور ذ ایک مفخم یعنی کہ ہیوی لیٹر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ث کا حرف ہے، اس کا نام اور آواز دونوں ہی ث ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ذال، ذال جو ہے اس کا نام ہے ذال اور اس کی آواز ہے ذ۔ ظ کا نام اور آواز دونوں ہی ظ ہیں۔ حرف ث کی ادائیگی کے لیے زبان کا سرا سامنے والے اوپر نیچے کے جو دو دانت ہیں ان کے بیچ میں آتی ہے۔ آپ ذرا تصویر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ زبان جو ہے وہ تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی ہے، اور جو زبان کا سرا یعنی کہ فرنٹ پارٹ آف ٹنگ جو ہوتا ہے وہ سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کناروں کو نرمی سے پریس بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اس حرف میں سامنے والے دو دانتوں اور زبان کے بیچ میں سے ہی ہوا بھی ساتھ ساتھ میں نکل رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ یہ جو ایکسٹرا ہوا اس میں ہوتی ہے یہ باقی کے دو حروف میں نہیں ہوتی۔ اس حرف کی ادائیگی کرنے کے لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ زبان بہت زیادہ باہر نہ نکلے، بلکہ جتنا آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اتنی ہی زبان نکلے۔ اور اس حرف کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی عربی میں بات کرنے والا انسان عربی زبان میں بات کر رہا ہو اور ان کے اندر یہ والے 3 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو پھر آپ کو ان کی زبان اسی طرح سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا اس حرف کو میں نے اسی طرح سے ادا کرنا ہے۔ ذال کا بھی ایگزیکٹلی وہی مخرج ہے جو ث کا ہے، لیکن اس میں اس طرح سے ہوا نہیں نکلتی جس طرح ث میں نکلتی ہے، اور ساتھ میں زبان جو ہے وہ تھوڑی سی ث کے مقابلے میں زیادہ پریس ہو رہی ہوتی ہے سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ پھر سننے میں تھوڑا مختلف سنائی دیتا ہے۔ ظ کا بھی ایگزیکٹلی وہی مخرج ہے جو ذال اور ث کا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دونوں مرقق حروف ہیں اور یہ مفخم حرف ہیں۔ چونکہ یہ ایک ہیوی لیٹر ہے، مفخم حرف ہے، تو اس کے لیے پھر ہماری زبان جو ہے وہ پیچھے سے اٹھے گی، زبان کے بیچ میں کرو آئے گی، اور ہم لوگ جو ہیں زبان کو اپنے مخرج پہ رکھیں گے، اور اس کی جو ہے جب ہم ادائیگی کریں گے تو ہم لوگوں نے اس کو ہونٹوں کو گول کر کے نہیں ہیوی کرنا، بلکہ زبان کے ساتھ یہ 2 سٹیپس کر کے پھر اس کو جو ہے ہم لوگ ہیوی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حرف کی ادائیگی کرنے کے لیے مخرج پہ جب زبان جائے گی اور جیسے ہی اس کی ادائیگی شروع ہوگی تو اس کے بعد پھر منہ جو ہے وہ بہت ہی نارمل طریقے سے کھلے گا۔ اکثر جب بگنرز ہوتے ہیں وہ یا تو منہ کو بہت ہی قریب ہونٹوں کو اپنے رکھتے ہیں یا وہ پھر منہ کو بہت زیادہ کھول لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر آواز جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہونٹوں کو بالکل نارمل طریقے سے کھولنا ہے، اس کے اندر اسمائل نہیں آنی چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے آپ نے جو اس کی جو لائٹنس ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ بالکل فلیٹ ہو، تاکہ آپ کی اردو قاعدے والی آ بابا آ والی بھی آواز نہ آئے، یا جیسے ہم کہتے ہیں اے ادھر آ وہ والی بھی آواز نہ آئے، اور بلکہ بالکل رائٹ طرح کی آواز آئے جیسا اے ب ت کی ہوتی ہے۔ ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف۔ اس حرف کی ادائیگی کرنے کے لیے
مخرج پہ جب زبان جائے گی اور جیسے ہی اس کی ادائیگی شروع ہوگی تو اس کے بعد پھر منہ جو ہے وہ بہت ہی نارمل طریقے سے کھلے گا۔ اکثر جب بگنرز ہوتے ہیں وہ یا تو منہ کو بہت ہی قریب ہونٹوں کو اپنے رکھتے ہیں یا وہ پھر منہ کو بہت زیادہ کھول لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر آواز جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہونٹوں کو بالکل نارمل طریقے سے کھولنا ہے، اس کے اندر اسمائل نہیں آنی چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے آپ نے جو اس کی جو لائٹنس ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ بالکل فلیٹ ہو، تاکہ آپ کی اردو قاعدے والی آ بابا آ والی بھی آواز نہ آئے، یا جیسے ہم کہتے ہیں اے ادھر آ وہ والی بھی آواز نہ آئے، اور بلکہ بالکل رائٹ طرح کی آواز آئے جیسا اے ب ت کی ہوتی ہے۔ ویل 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 ویل۔ وا کی ادائیگی کرنے کے لیے زبان کو اپنے مخرج پہ رکھیں، اس کے بعد زبان کو جب جیسے ہی ادائیگی شروع کریں گے تو ساتھ ہی زبان جو ہے وہ پیچھے سے اٹھنی چاہیے، اور زبان کے بیچ میں جو ہے وہ کرو سی آنی چاہیے، اور اسی وجہ سے انہی دو باتوں کی وجہ سے یہ حرف جو ہے یہ اس کو جو ہے ہم مفخم یعنی کہ ہیوی پڑھتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ ہونٹوں کو گول کر کے اس کو نا ہیوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر آپ لوگوں نے ٹنگ کی ایکسرسائزز کرنی ہے، حرف قاف کو ڈھیر سارا پڑھیں، دیکھیں اس میں زبان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شیشے کے اندر پریکٹس کریں، اور جتنی اچھی آپ کی قاف ہوگی تو اتنی ہی اچھی آپ کی پھر باقی کے جو ہیوی لیٹرز ہیں وہ بھی ادا ہوں گے۔ وا 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 وا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔